پھر فرمائیں ہر حرف کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے. ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. کسی کو اللہ نے ظاہر دیا تو کسی کو باطن دیا. کسی کو ظاہر ملا تو کسی کو باطن ملا. لیکن کائنات میں واحد ذات سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات کی ہے جن کی جولی میں حضور نے سارا ظاہر بھی ڈال دیا اور سارا باطن بھی ڈال دیا. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کامل پیر سرکار جی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ علم آپ کے پاس ہے، ضروری نہیں کہ وہ علم میں بھی لے لوں، اور کچھ علم میرے پاس ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ بھی لے لیں. سب اماموں کے امام جن کے در سے ہزاروں امامت کو امامت ملی، جن کے در سے ہزاروں اماموں کو امامت ملی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 4000 اساتذہ کے شاگرد ہیں. 4000 اساتذہ آپ کی تعداد. آپ کے ہزاروں اساتذہ میں ایک نام بیلول مجذوب کا بھی ہے. کسی سے آپ نے علم ظاہر پڑھا، کسی سے حدیث پڑھی، کسی سے قرآن پڑھا. میں پوچھتا ہوں کہ بیلول مجذوب سے کیا پڑھتے تھے؟ آپ کے ہزاروں اساتذہ میں ایک تعداد بیلول مجذوب کی بھی ہے. آخر بیلول مجذوب سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا پڑھتے تھے؟ حضرت بیلول سے، بیلول دانا اللہ کے مجذوب ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت بیلول سے سند عشق لی، سند معرفت لی اور سند طریقت لی. حضرت بیلول سے سند عشق، سند معرفت اور سند طریقت لی. یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ میرے غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی زانی میرا مرید ہے تو وہ کبھی زنا نہیں کرتا، اور کوئی مرید میرا گنہگار ہو تو جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے میں اسے مرنے نہیں دیتا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں دونوں جہانوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. اب اس بات میں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ والے اپنی قبروں سے کیسے دیکھ رہے ہیں. اللہ کا قرآن اٹھاؤ، سورۃ نمل، چونٹی والی سورت. ایک چونٹی اعلان کرتی ہے، اپنی سہیلیوں کو کہتی ہے کہ اللہ کا نبی حضرت سلیمان آ رہا ہے، سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اب قابل غور بات یہ ہے کہ چونٹی کو کیسے معلوم ہوا کہ 3 میل دور سے اللہ کا نبی حضرت سلیمان آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ جس کو دے دے، اللہ جس کو دے دے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ چونٹی کو دے سکتا ہے تو غوث پاک کو نہیں دے سکتا؟ اللہ اگر چونٹی کو دے سکتا ہے تو حضرت غوث پاک کو نہیں دے سکتا؟ ایک دفعہ ایک شخص بغداد شریف کے گیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. حضور غوث پاک کا ہی زمانہ ہے اور غوث پاک کے زمانے میں وہ ایک پیر ڈھونڈ رہا ہے. قابل غور بات ہے کہ غوث پاک کے زمانے میں وہ پیر ڈھونڈ رہا ہے. تو تھک ہار کر ہر طرف گھوم کر
پریشان حال ہو کر بغداد شریف کے گیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور ارادہ کیا اپنے اللہ سے کہ اے اللہ، اس گیٹ سے جو پہلا شخص اندر آئے گا میں اسے اپنا پیر مان لوں گا. جو پہلا شخص اس گیٹ سے اندر آئے گا میں اسے اپنا پیر مان لوں گا. اب رات کا پچھلا پہر تھا. ایک چور چوری کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور بغداد کے جب گیٹ سے اندر ہوا تو اس نے ایک دم اس چور کے پاؤں پکڑ لیا اور کہتا ہے کہ آپ ہی میرے پیر ہیں، آپ ہی میرے مرشد ہیں، آپ ہی میرے پیر ہیں. اور اس نے کہا اللہ کے بندے چھوڑ، میں تو چور ہوں. اس نے کہا نہیں، بس میرے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس گیٹ سے جو پہلا بندہ اندر آئے گا میں اس کو اپنا پیر مان لوں گا. اب چور جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو حضرت غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے کے لیے نکلا. اس نے سنا تھا کہ غوث پاک کا بڑا لنگر ہے، بڑا نظام ہے. اس وقت بھی لنگر سے تکلیف تھی اور اب بھی لنگر سے ہی تکلیف ہے. اس نے جب دیکھا کہ بڑا لنگر ہے، بڑا مجمع ہے، بہت مال خزانہ ہاتھ لگے گا، تو اس لیے وہ بغداد میں آیا. تو اس مرید نے اس چور کا پاؤں پکڑ لیا اور فرماتا ہے کہ آپ مجھے بیعت کریں، بس مجھے آپ اپنا بیعت کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مجھے اپنا مرید بنائیں. اس نے کہا اللہ کے بندے چھوڑ مجھے، میں چور ہوں، میں چوری کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ بس میرے، آپ ہی میرے پیر ہیں. اس نے کہا اچھا مجھے پیر مانتا ہے؟ ہاں جی آپ کو پیر مان. اس نے کہا پاؤں چھوڑ دے. جب اس مرید نے پاؤں چھوڑا اس نے کہا کہ میں تمہارے سے وعدہ کرتا ہوں یہ اندر میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو تمہیں اپنا مرید کروں گا. تو چور جب حضرت غوث پاک کے گھر میں پہنچا، دیوار پھلانگی، اندر آیا. اب آپ سے ایک سوال ہے میرا، ایک گھڑے میں اگر پانی ہے تو ہاتھ ماریں گے تو ہاتھ کیا آئے گا؟ بولے نا جی. اور گھڑے میں اگر دودھ ہے تو ہاتھ کیا آئے گا؟ حضور غوث پاک کے گھر میں ولایت تھی تو اس چور کے ہاتھ بھی ولایت ہی آئی. جب چور نے اندر چھلانگ ماری، ادھر ادھر ہاتھ مارے، اس نے کہا ابھی کوئی خزانہ، کوئی بکسا ہاتھ لگتا ہے، کچھ بھی نہ لگا. ایک چٹائی ٹوٹی، ایک لوٹا، اس طرح کئی سامان ہاتھ لگا. وہ چور پریشان ہو گیا. ابھی وہ پریشان ہی تھا کہ ایک نور حضور غوث پاک کے گھر میں داخل ہوا اور حضرت غوث پاک کے سامنے چلا گیا. وہ خواجہ خضر علیہ السلام تھے. انہوں نے غوث پاک کو اطلاع دی کہ فلاں علاقے کا ابدال وفات پا گیا ہے، وہاں پہ کسی کو اپوائنٹ کر دیں. تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ کون سے علاقے کا؟ انہوں نے کہا فلاں علاقے کا. تو حضور غوث پاک نے خواجہ خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ابدال بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے ادھر لے آؤ. تو وہ اصل میں چور تھا. اب چور نے بڑی چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ خواجہ خضر علیہ السلام کا تھا تو چھوٹے کیسے؟ کسی عام بندے کا ہاتھ تو نہیں تھا نا، اللہ کے ولی کا ہاتھ تھا. تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے اس چور کا ہاتھ پکڑ کر حضور غوث پاک کے سامنے حاضر کر دیا. حضور کو غوث پاک نے پکڑ کر سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ جا اب تو وہ فلاں علاقے کا ابدال ہے. تو جب چور پیچھے مڑ کر نکلنے لگا تو حضور غوث پاک نے ہاتھ پکڑ کر روکا. وہ یاد ہے جس سے وعدہ کر کے آیا ہے مرید کرنے کا، اس کو جاتے ہوئے مرید کر کے جانا. اللہ کے ولی اپنی قبور میں بھی زندہ ہیں، وہ ہمیں سماعت بھی کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. پھر اس چور نے جو اب ابدال بن چکا تھا حضور غوث پاک کی نگاہ پڑنے سے، اس نے اپنا وعدہ وفا کیا اور اس بندے کو بیعت کیا. اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.